بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا شراب، جوئے، آستانوں اور قسمت کے تیروں کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ارشاد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ مطلب بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے، فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ مثلاً شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ اور ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیوی فائدے کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے۔ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے، دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنا پڑ جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرآن کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا کٹ جائے، دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی اور چیز مار دی جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا
شریعت نے منع کر دیا۔ بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ چند صدیوں قبل اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک قول نقل کیا گیا ہے، بندوق سے مارا ہوا جانور موقوذہ ہے، تو اس سے مراد گلیل ہے۔ گلیل میں پتھر رکھ کر مارا جاتا ہے۔ اس پتھر سے مرنے والا جانور یقیناً موقوذہ ہے، جسے اگر ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ حرام ہوگا۔ لیکن بندوق کا چھرا یا گولی وہ جسم کو پھاڑ کر پار ہو جاتی ہے، اس لیے اس گولی یا چھرے سے ہلاک ہونے والا جانور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب فوق الصنع، سابق مصری اور علامہ یوسف قرضاوی وغیرہ کے نزدیک حلال ہے، بشرط یہ ہے بسم اللہ پڑھ کر بندوق کا فائر کیا گیا ہو۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جسم کے پھاڑ کر پار ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہلاکت محض دباؤ کی وجہ سے نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5475 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1929 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تیر جانور کو دھار کی طرف سے لگے اور اس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے، اسے کھا لو، اور جو دھار کے بجائے عرض تیر سے مرے تو وہ موقوذہ ہے، اسے نہ کھاؤ۔ اس حدیث کی روح سے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ بندوق کے چھرے یا گولی سے جو ہلاکت ہوتی ہے وہ محض دباؤ اور زور کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ شکار شدہ جانور موقوذہ یعنی حرام ہوگا۔ اور دوسری طرف چاہے جانور خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو، وہ بھی حرام ہوگا۔ اور دوسری جگہ یعنی کسی نے جانور کو ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کیے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا۔ ہاں، اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں، اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ آستانوں کے حوالے سے یہ کہا ہے، مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے تھان یا آستانہ کہتے تھے۔ اسی پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب و حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور جیسے مرغا، بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، تو یاد رکھو ان کا کھانا حرام ہے۔ جیسے کہ پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ استقسام بالاس لام کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔
پہلے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہے کہ مشرکین جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانوروں کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے، جس میں کسی کو کچھ مل جاتا تھا، کوئی محروم رہ جاتا تھا۔ دوسرے معنی کی روح سے مطلب یہ ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہے، جس سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے تو اس وقت فال نکال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے، ایک افعل یعنی کہ کر، دوسرے میں لا تفعل یعنی نہ کر، اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر افعل والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، اگر لا تفعل والا تیر نکلتا تو نہ کرتے، اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکال لیتے۔ اور یاد رہے یہ تمام کام حرام ہے۔ اور آیت کے آخر میں یہ فرمایا، جیسے کہ بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے، بشرط یہ ہے مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔ اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں، ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پھانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض واقع کرا دے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ شراب اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشاء الہی سمجھ گئے۔ یہ شراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اور جوا بھی ایک ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اور بسا اوقات رئیس داروں اور پشتنی جاگیرداروں کو مفلس و کتالش بنا دیتی ہے۔ جو شخص اس حرام کام میں ملوث ہے ان سے گزارش ہے کہ اس شیطانی عمل سے دور رہیں۔